خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، اور میں تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، میں خبردار بس اتنی۔ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا۔ فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں۔